محفل اس اعتبار سے بہت اہم ہے، ہم ہر محفل میں کسی نہ کسی کو یاد کرتے ہیں، اس کے نام سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کی محفل بھی ہم نے 2 اہم شخصیات بلکہ 3 اہم شخصیات، یعنی ابھی تک ہم نے جو نام رکھے تھے اپنے یہاں وہ محترم HM یاسین صاحب کا، رہبر تابانی صاحب کا رکھا تھا، جن کا انتقال یکے بعد دیگرے ہوا، یعنی 1 ہفتے کے وقفے سے۔ رہبر تابانی صاحب تو 3 مہینے قبل یہاں آئے تھے اور ان کو زحمت میں نے اس لیے نہیں دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا، 3-4 روز قبل یہاں پروگرام تھا ہمارا، یہ سوچ کے کہ ابھی یہ عمرے کی سعادت سے بہرہ ہوئے ہیں، ابھی ان کے اوپر اس کے خوشگوار اثرات ہوں گے، ان کو نہ زحمت دی جائے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مشاعرہ اگر وہ آتے تو آخری مشاعرہ ہوتا، اور یہ الزام بھی ہمیں لوگوں پہ عائد ہوتا کہ کس قدر بیمار تھے، کتنی عمر تھی، اور ہم لوگوں نے ان کو زحمت دی۔ تو جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا، وہ آتے تب بھی ختم ہوتے، نہ آتے تب بھی ختم ہوتے۔ HM یاسین صاحب کی شخصیت کئی اعتبار سے بہت اہم ہے، وہ بیعت بخش شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ادب اطفال پہ انہوں نے کام کیا جس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، فراموش کر رکھا ہے، اس پہ انہوں نے کام کیا، اس کے لیے بھی ہم لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سحرے، رخصتی، انتظامی صلاحیت بہت زیادہ ان کے اندر تھی، انکسار و اخلاص تو ایسا تھا کہ لگتا ہے جیسے کوئی پرائمری کا بچہ ہو کہ جس کو ہر ایک سے ڈر لگ رہا ہو، خوف لگ رہا ہو، یا یہ احساس ہو کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ الوی صاحب اس قدر ان سے گفتگو کرتے تھے، یعنی کہ کبھی کبھی تو اس طرح کہ اگر کوئی اور قلمکار ہوتا تو وہ بھاگ جاتا وہاں سے۔ ان کا یہ کہنا ان سے کہ بھئی یاسین صاحب جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن طے کر لیجیے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 90 سال کی عمر میں بھی میں سیکھوں گا، بلکہ وہ واقعی ہر آخری لمحے تک سیکھتے رہے اور ہم لوگوں کو سکھاتے رہے، اور اتنا کچھ لکھ گئے کہ جسے بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں آج کے زمانے میں، اس لیے کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اب کسی کا انتقال ہوا تو ہم کافی سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیں، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں صاحب نہیں رہے، اور دوسرا لکھتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی خوبیوں صفات کے مالک تھے۔ اب 50 لائنیں اور 100 لائنیں کوئی نہیں لکھتا، شاعر سے کہہ دیجئے تو وہ ایک قطعے میں رکھا دے گا۔ تو سب سے اچھی چیز شاعری ہے، اسی لیے ہم نے بھی وہی میدان چنا، لیکن مشکل میدان احمد ابراہیم مولوی صاحب کا ہے، HM یاسین صاحب کا تھا۔ رہبر تابانی صاحب بھی آخری عمر میں اچھی نثر لکھ رہے تھے، اور جو ایک بہت اہم شخصیت ابھی ہم سے جدا ہو گئی چند روز پہلے، محترم شاری مولوی صاحب کی، ان کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو ہماری محفل نہ صرف ادھوری رہے گی بلکہ ناقص رہے گی۔ ناقص یوں رہے گی کہ ہمارے یہاں لکھنؤ یوں ہی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، 2 طبقات ہیں، دونوں اپنے اپنے خم ٹھوکتے ہیں کہ ہم زیادہ قابل ہیں، لیکن قابل ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن تفریق بین المسلمین خراب چیز ہے۔ پروفیسر شاری مولوی صاحب نے اتحاد کے لیے کام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل تھی، کانفرنس تھی اتحاد کے سلسلے میں، اس میں پروفیسر شاری مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر احمد ابراہیم مولوی صاحب شیعوں کی محافل میں اگلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں تو ممکن ہے ہمارا خطرناک سے خطرناک مقرر وہ بات نہ کہے جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ اسی طرح اگر شیعوں میں سے کوئی قائل قابل ذکر شخصیت قلب صادق صاحب، قلب عابد صاحب، یا اس کے بعد کے جو لوگ ہیں قلب جواد صاحب اور آغا روحی صاحب، اگر یہ لوگ آگے آ کے بیٹھ جائیں تو ممکن ہے کہ عبدالعلیم فاروقی بھی، ان کی بھی آواز بیٹھ جائے وہ باتیں کرنے میں کہ جو کرنے کے لیے وہ مشہور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو فیس کریں، نہ کہ یہ کہ دونوں سے دور ہو جائیں۔ دوریاں تو ہمارے اندر بڑھائی گئیں، اتحاد و اتفاق کی فضا کہیں نہ کہیں سے کمزور پڑی ہے۔ آج کا یہ جلسہ اس اعتبار سے اہم ہے، جو ہمیشہ کسی ردیف پہ ہوتا ہے، کسی عنوان پہ ہوتا ہے۔ آج کی ردیف ہے ماں باپ۔ ماں باپ وہ بھی تھے جن کا یہ ذکر کرنا ہے، اور ماں باپ ہم لوگ بھی بن چکے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی آج نہیں کل بن جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے جب ہم ذکر کریں تو ہمیں HM یاسین صاحب کو یاد رکھیں، ہم رہبر تابانی صاحب کا ذکر خیر کریں، ہم پروفیسر شاری مولوی صاحب کا احترام سے ذکر سعید کریں۔ اسی سلسلے کی یہ مشترکہ محفل ہے جس میں نثر بھی ہے، شاعری بھی ہے، اور ہماری محفل میں ہمیشہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہم گریز نہیں کرتے، یعنی ہم وہاں بھی جاتے ہیں۔ ہم نے 90% دیوبندی وہاں بیٹھا دیے کہ جہاں ٹوٹل سب بریلوی ہیں۔ وہ بریلوی بہترین قسم کا سرما لگاتے ہیں، لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں لگاتے ہیں، ان کو دیوبندیوں سے پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بریلوی آ جائے بڑی ٹوپی لگا کے، سرما لگا کے، دیوبندی ہزار ادھر ادھر جھانکتے کرتا ہے، ان کا روزہ خراب ہو گیا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے دامن میں، گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور جن کی ہم مخالفت کرتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ رفعت شہزاد صدیقی صاحب مجھے گھور رہے ہیں، حالانکہ نہ یہ قاعدے کے بریلوی نہ قاعدے کے دیوبندی، یہ ہیں محمدی،
ان کی ہر جگہ کھپت ہے، جہاں سہرا رخصتی ہو وہاں بھی ضرورت ہے، جہاں ختنہ ہو مڈنا ہو وہاں بھی ان کی ضرورت ہے، جن برادریوں میں ابھی پنچایتیں ہیں وہاں بھی جاتے ہیں فیصلے کرنے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو ہر ایک کے لیے آئے تھے، اور ہم لوگ کوئی صدیقی ہیں، کوئی فاروقی ہیں، کوئی ابلیسی ہیں، کوئی ادریسی ہیں، کوئی پنساری ہیں، کوئی ملنساری ہیں، محمدی نہیں ہے۔ محمدی اگر ہو جائیں تو سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی مسرت کی بات ہے کہ ظفر عالم صاحب جو داماد ہیں ایچ ایم یاسین صاحب کے اور بھانجے بھی، وہ یہاں تشریف لائے۔ ان کی بیٹی صاحبہ جن کا نام نسرین ہے وہ بھی ہمارے درمیان ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے۔ اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب جو بے باک صحافی ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، اور ہر موضوع پہ اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بول سکتے ہیں اور اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نشست میں وہ موجود رہتے ہیں۔ محترم ایچ ایم یاسین صاحب سے ان کا بہت تعلق تھا، اور رہبر تابانی صاحب کی بھی کتابوں پہ وہ تبصرے کرتے رہے، اور پروفیسر شارف الدولوی صاحب سے بھی تعلق کسی بھی طرح ان کا کم نہیں ہے، بلکہ جو ان کا 4 روزہ جشن لکھنؤ میں ہوا اس میں ایک شخصیت بولنے والوں میں خطابت میں احمد ابراہیم ملوی صاحب کی بھی تھی۔ ان کو ہر جگہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بھی وہ سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارے بینر پہ مستقل ان کا نام سرپرست کی حیثیت سے چھپا ہے۔ وہ موجود رہیں تب بھی سرپرست ہیں، اور نہ آئے کسی وجہ سے تب بھی سرپرست ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج کی محفل بامقصد سے بامقصد تر ہو جائے، اس کے لیے محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب مائک پہ آئیں، اور آج کا جو موضوع ہے پروفیسر شارف الدولوی، ایچ ایم یاسین صاحب اور جناب رہبر تابانی ان پہ گفتگو فرمائیں۔ محترم حضرات اور واحد خاتون، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے گفتگو شروع کیا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف تعزیت کے ہی لے رہ گئے ہیں، اور افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ جو جا رہا ہے اس کا بدل ممکن نہیں۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا بچہ جو امریکہ اس سے تعلق ہے، اس کا ایمبیسی سے، وہ اردو کبھی کبھی میں جلسوں سے آیا تھا، تو اس نے کل مجھے ٹوکا۔ انہوں نے کہا ابو آپ سب جگہ جلسے میں جاتے ہیں، شارف ماموں کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ شارف چونکہ رودولی کے ہیں اور میری بیوی بھی رودولی کی ہیں، اور ان لوگوں کا تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب رشتہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا دوست میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، تو کہا کہیں آپ گھر کے کیجیے۔ تو میں نے کہا اچھا تم چاہتے ہو تو میں کل دوں۔ میں نے کہا اچھا کل جلسہ کر دوں، لوگ سب آ ہی جائیں گے۔ میں نے بہت عرصے پہلے محسوس کیا تھا کہ ایس ایم یاسین صاحب جو ہیں، جن 3 لوگوں کا ابھی انتقال ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ عمر انہیں کی تھی، 94 برس ان کی عمر تھی ایس ایم یاسین صاحب کی۔ بہت سرگرم رہنے والے آدمی ہیں، اور مجھ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کے اوپر عمر کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سرگرم رہے، لکھتے پڑھتے رہے، اور کبھی تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ پہلے وہ میرے دفتر آتے تھے تو اسکوٹر پر آتے تھے، اس کے بعد ان کا اب میں اسکوٹر نہیں آ پاؤں گا، چلا نہیں پاتا۔ میں نے کوئی بات نہیں، آپ جس طرح چل سکتے ہیں چلیے ضرور، گھر پہ نہ بیٹھیے گا۔ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے تعلیم یافتہ تھے، دنیا کو انہوں نے بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ تمام طرح کی ملازمتیں ان کی، لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل میں بھی لوگوں نے پڑھایا، سعودی عرب میں بھی رہے، اچھی عہدوں پر رہے، رجسٹرار رہے یونیورسٹیوں کے ڈاکٹر، اور انہوں نے کئی سبجیکٹ میں ایم اے کیا تھا، LLB تھے اور ٹاپر بھی تھے۔ اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم تھا، ایسے بات کرتے جیسے معلوم میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، وہ کچھ نہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے۔ وہ اکثر میرے پاس آتے تھے، کچھ لے کے آتے تھے، بہت لجائے اور شرمائے ہوتے، یہ میں نے کچھ لکھا ہے، میں نے کہا لائی دیجیے، اور میں ذرا رعایت کرتا بھی۔ میں نے دیکھا یہ کیا لایا، یہ کیا لکھا آپ نے؟ میں نے کہا بالکل بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے جو لکھا ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے، پہلے آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ کوئی انداز نہیں کہ بچوں آپ نے لکھا اور کہانی شروع کر دی۔ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے،
उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी ख्वाहिशात को नहीं समझते, उनके जज्बात को नहीं समझते, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझते, तो आप क्या लिखेंगे बच्चे के बारे में? और हमारी नासमझी की इत्तलाई हालात ये है, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उर्दू बच्चों के लिए कुछ नहीं है। बहुत गुस्सा आता है। सवाल ये आपने पढ़ा क्या है, कितना पढ़ा है? आप कैसे ही हतमी बात कह देने का अंदाज़ जो है बहुत ही जाहिलाना अंदाज़ होता है। ये है नहीं, ऐसा मुमकिन हो सकता है, मेरा ख्याल ऐसा है जिस तरह बात की जाती है। तो उन्होंने कहा ये कहानी मैंने कर ली था, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई रियायत नहीं करूँगा, आपने पता है मैं आपका एहतराम करूँगा, लेकिन इसको मैं छापने का तो कोई सवाल ही नहीं, मैं पढ़ूँगा मैं नहीं। बहुत खुश हुई। अब मैंने कहा बच्चों के लिए हमें वजह ये है कि हमने अच्छा लिटरेचर, अच्छा अदब अपने सामने नहीं रखा है। ये शिकवा न कीजिए कि हमारे पास बच्चों के लिए नहीं है। आप यकीन जानिए हमारे यहाँ बच्चों के अदब में इतना कुछ है दुनिया की बेशतर ज़बानों में नहीं है, लेकिन हमने किताबें तबाह कर दी। उर्दू का कोई भी बड़ा अदीब ऐसा नहीं जिसने बच्चों के लिए ना लिखा हो। पहली बात नहीं, हर अदीब ने, बड़े से बड़े अदीब ने इब्तिदा की बच्चों से, उसके बाद वो बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। ये कौन सा बड़ापन है कि आप बच्चों को काबिल इतना ही नहीं समझे, बच्चों को ज़रूरतों नहीं समझे, बच्चों के लिए कुछ लिखा ही नहीं। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी दुनिया में जहाँ भी उर्दू पढ़ने वाला है, जो भी उर्दू, वो उसका नाम जानता है, मौलवी इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी ने इतना कुछ लिखा है बच्चों के लिए, खंगाल डालिए दुनिया का अदब, वो नहीं मिलेगा। हर मौसम पर लिखा, बच्चों की हर आदत पर लिखा, शरारतों पर लिखा, उनकी चोरियों पर लिखा, उनकी शरारत कहानियों पर, सब कुछ लिखा। क्या नहीं है, क्यों लिखा? वो बुनियादी दौर से तदरीस ताल्लुक़ से था, वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के लिए जो होना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं। उस ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, नज़में लिखी, लतीफ़े लिखे और खूब लिखा। कोई तमन्ना और आरज़ू ये नहीं थी कि उनकी शोहरत हो, उनका नाम उनको समझा जाए कि आप बहुत बड़े। तो वो अदब तलाश कीजिए, उसको सामने लाइए, उसको खूबसूरती से छापिए। मैं जाता हूँ बाज़ार जाता हूँ, अपने नवासों से किताबें लेने जाता हूँ तो बहुत अफसोस होता है, उर्दू की किताबें नहीं मिलती। 250-250 की, 300-300 की, 400 सफ़े की किताब अंग्रेज़ी में होती है, लेके चलाता हूँ। हमारा उर्दू वाला जनाब अली उस किताब, अरे साहब इतनी महंगी, हम कितना पैसा ज़ाय करते हैं दूसरी जो उर्दू की किताब खरीदने में, उर्दू के अखबार खरीदने में बहुत आप किफ़ायत से काम लेते हैं, बहुत से काम लेते हैं। ये सब वजह जो है हमारी तवज्जो के कम आएगी के सबब है। उसको पहली तरह से आप आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं, खुदा करे कि मेरी बात से इत्तेफाक करें कि ये कोशिश करेंगे कि जो कोई कहेगा कि बच्चों के लिए नहीं होता है उसको फ़ौरन टोक देंगे। भाई आप पढ़िए, कुछ तलाश की। शफ़ीउद्दीन नैयर दूसरा नाम, जामे उनका तदरीसी ताल्लुक़ था, जामे मिलिया में थे, खूब लिखा था बच्चों के लिए, खूब लिखा, ज़िंदगी भर लिखते रहे। अपने बच्चों की तरबियत उन्हें अपनी कहानियाँ और नज़में लेकर की। बड़े बड़े मनसाबों पर उनके बच्चे लड़के हैं, खूब तरक्की करें। हामिदुल्लाह अफसर बहुत मशहूर शायर, बहुत बड़े, बच्चों के लिए बहुत लिखा। तो ये सब है। यासीन साहब के बारे में कह रहा था, यासीन साहब ने मेरी बातों को बुरा नहीं माना, बल्कि उन्होंने बाकायदा बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया और इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिखा कि मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ की। मैंने कहा अब जो आप लिख रहे हैं वो बहुत मुफीद है, वो उर्दू अदब में इजाफा है। क्योंकि हम लोग कहानियाँ नहीं लिख देते, नज़में लिखते थे, लेकिन बच्चों की मालूमात में इजाफे के लिए जानवर, कौन जानवर कैसा है, क्या खुसूसियात है, कहाँ पाया जाता है, कौन पौधा कहाँ है, कौन खुशबू के, इस तरह के इन्होंने बहुत ही मालूमाती मज़ामीन लिखे और किताबें लिखी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मुताला करता रहता हूँ। तो दिल्ली में, बम्बई में मैंने अक्सर लोगों को देखा कि बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं कि बड़ा लिखने वाले बड़ा लिख रहे हैं। तो मुझे वक्त सब हमारा लिखने वाला लखनऊ का
इस शख्स ने मेरे कहने पे साहब अफसाना निगारी छोड़ कर ये सब छोड़ करके इतने अच्छे मज़ामीन लिखे और जो वाकई बच्चों की तरबियत में काम आएंगे, तो उनका कोई जिक्र ही नहीं। हम कितने एहसान फरामोश हैं। तो अब जो ग्रोह बनता है आजकल लोगों का, बदमाशों के ग्रोह होते थे, अब अदीबों के ग्रोह होते हैं। तो जो ग्रोह है वो उसको आगे बढ़े। तो फिर मैंने एक पर्चा जो बहुत मशहूर है, नाम ले लूँगा, जिसके बारे में बहुत हज़ारों छपता है, वो पर्चा मैंने ख़ास तौर पर हासिल किया और देखा। तो मैंने देखा भाई उस पर्चे में एक तस्वीर, बहुत ही गंदी तस्वीर थी एक खातून की। तो मैंने कहा इसका तो इतना जाहिल है, इसको इतनी तमीज़ नहीं कि बच्चों का पर्चा ये कैसे छपा है, ये तस्वीर कैसे छपी, ये कैसे छपी है तस्वीर। इतना भी शऊर हमको नहीं। हम बच्चों के सामने कैसा किरदार पेश करना चाहते हैं, किस तरह का ये नहीं मालूम। तो इस तरह का अदब जो जिल्ला ने वो बच्चा खूब बिकता है, सब बड़ी तारीफ उसकी। एक भी कहानी उसकी मुझे ज़िंदा कहानी नहीं लगी। और ज़िंदा कहानी हमारी, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर सुना होगा। हमारे यहाँ जो हमारा क्लासिकी लिटरेचर है, हमारी लोक कथाएँ हैं, जो लोक कहानियाँ हैं, उनमें वो कुछ मिलता है जो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उन कहानियों का कोई जिक्र नहीं होता, कहीं जिक्र नहीं होता। आप कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ नहीं, आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अब बच्चे कहानियाँ सुनते नहीं। मेरे पास मेरे नवासी आते हैं, ख़ास तौर से नाना कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, तो मैं गढ़ के कहानी सुनाता हूँ। मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों की कहानी पूरी किताबें हैं मेरे, मतलब कहानियाँ छपती रही अखबारों में, कौमी आवाज़ में, कश्मीर में संदेश में, यहाँ बनारस में आज़ाद में मुस्तकिल छपती रही। हमारे रिसाले थे, कलियाँ था, खिलौना था और नूर था, बिलाल, इस तरह के सब में कहानियाँ छपती थी। और इतने अच्छे पर्चे होते थे कि बच्चे छोड़ते नहीं थे उसको। आज वो हम उन पर्चों से वाकिफ़ भी नहीं, आज भी पर्चे निकल हैं, खिलौना बंद हो गया है, कलिया बंद हो गया है, लेकिन दूसरे पर्चे निकल रहे हैं। कानपुर से बहुत अच्छे पर्चे निकले, दिल्ली से बहुत अच्छे। मैंने एक मजमून मेरा बहुत तफसील से इसमें में है, मैं तमाम पर्चों के नाम भी लिखे हैं, वो नया दौर में छपा था, बहुत हर जगह नकल किया गया। तो वजह ये है कि बात बहुत तफसील में आ रही कि हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे बच्चों में कृष्णचंद्र जैसा अफसाना निगार उर्दू का, उसमें बच्चों की कहानी, सिराज अनवर ने कहानियाँ लिखी, और अफसार अब्दुल अली साहब थे, लखनऊ में थे, उन्होंने बच्चों की अंजुमन बनाई, बच्चों को कहानियाँ लिखवाई। उनकी बहुत सी किताबें, शमी मनहूनी किताबें बच्चों से। तो किताबें बहुत हैं, कहानियाँ बहुत हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ये ना कहिए कि बच्चों के लिए उर्दू नहीं है। और हम जो कहते हैं हमारी बात पे लोग यकीन करते हैं, अमल करते हैं। यासीन साहब जैसे बुजुर्ग ने मेरी बात मानी और उन्होंने कहानियाँ बच्चों के लिए मालूमाती मज़ामीन लिखना शुरू किए। मुझे एहसास हुआ कि इस सब को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक बहुत तफसील से उनके ऊपर एक मजमून लिखा। बीमार थे, मैं उनको अस्पताल देखने के गुलजार साहब को कहते देखने, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अफसोस की बात है, अब इस उम्र में है शायद। तो मैंने कहा लिख दूँ मजमून इनके बारे में, ये अपनी ज़िंदगी में देख लें कि मैंने किसी ने इनके बारे में मैंने मजमून लिखा और शायद वो गुलजार साहब दे दिया कि उनके घर पहुँचा दिया। अब पता नहीं उन बेचारे ने देखा नहीं देखा। ये हमारे लिखने वाले थे, इन्होंने हमारे लिए बच्चों को अदब की खिदमत की है, कुछ नहीं पाया। आप नाम भी उनका नहीं याद रखे। मैंने कोशिश की कि कम से कम इनका नाम तो रह जाए, कम से कम जाने तो लोग कि हमारे यहाँ ऐसा लिखा गया। उसके बाद दूसरा नाम आता है कि हमारी रहबर तबानी साहब भी मुझसे आगे नहीं बढ़ पाए उन्होंने। तो 20 बार पहले बात तो 40 बार पहले उनका पहला मजमूआ कलाम जो आया 20 बरस हो गया, 20 80 नहीं 20 तो 80 की बात है, 40 हो रहे हैं। तो निहाल साहब उसके चेयरमैन थे फखरुद्दीन अहमद कमेटी के, उन्होंने मुझसे कहा कि इब्राहिम साहब आपको बाराबंकी चल रहा है। मैंने क्यों? कहें कि वो एक शायर है वहाँ के, उनका मजमूआ कलाम है, उसका तब आपको चल रहा है तो आप बोलना भी है। मैंने कहा चलूँ। मैं बाराबंकी गया, पूरी रात मुशायरा चलता रहा और उनका मजमूआ कलाम तो उसको इफ्ताह हुआ और उसके बाद में फिर घर चला आया। फिर बहुत दिनों तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, बाहर रहा। उसके अब इधर बराबर मुलाकात होती रही, मुशायरों में जलसों में होती रही। तो खुशी इस बात की हुई कि वो
اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی ذوق شوق کے ساتھ ادب کی خدمت کے لیے پوری طرح سے اپنے کو وقت دیے ہوئے تھے۔ اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت انہوں نے لکھا، زود نویس تھے۔ اور ایک سمجھیے میں اگر یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو بارہ بنکی میں تو بعض علاقوں میں پوجے جاتے تھے، اور ان کا دیوان تیار ہو رہا تھا دہلی میں۔ 6 مجموعے ان کے ہیں، 4 میں غزلیں ہیں، 2 میں نعت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے شارف سے ہمارے بہت ہی تعلقات، بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے لوگوں نے۔ شارف صاحبی ان کی بھی عظمت کی انتہائی ہے۔ میں دیکھیے آپ شخصیتوں کی وہ خصوصیت بتا رہا ہوں جو آپ کو سننے ملتی۔ اکثر کانفرنسوں میں، اکثر جلسوں میں میرا ان کا ساتھ ہوا، تو ان کے شاگرد، ان کے چاہنے والے آگے پیچھے ان کے چلے۔ ان کی صورت حال یہ تھی اور ان کی اہلیہ کی حالت کہ صاحب وہ مجھے، ابراہیم صاحب آپ آئیں، آپ نے ناشتہ کیا؟ میں نے کہا میں 12 بجے پہلے بھی ناشتہ کرتے ہیں۔ کہیں جی، میں نے کہا 12 بجے پہلے میں کچھ نہیں پیتا ہوں، میں بیٹھ ہی لیتا ہوں 12 بجے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر دوپہر میں آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے کہا کھانا کھاتا ہی نہیں دن میں۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز، ان کا چائے پیا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں میں نے چائے پی لی، لائٹ ٹی۔ کچھ کھایا؟ میں نے کہا نہیں سکتے، کچھ عادت ہی نہیں میں۔ رات کے کھانے میں گورنر کے ہم مہمان تھے کانفرنس سے، تو بھائی کیا ہے ابراہیم صاحب، کیا مسئلہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میرا یہی دستور ہے، کیونکہ میں گھر آؤں گی آپ کی بیوی سے کہوں گی کیا بیوی میری ظاہری اردولی کی، جبیر اردولی کی، سب لوگ تو وہ سب جانتے ہی تھے۔ جب بھی میں نے بلایا بغیر کسی تکلف کے، شارف صاحب میں بے گھر کے میرے گھر آئے، تو اور وہی اپنائیت کا، وہی عظمت، وہی سب، وہی صاحب ادب نوازی، وہی مہمان نوازی، وہی سب کچھ ان میں خوبیاں تھی۔ یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں بڑا رش کرتا تھا ان لوگوں پر، اور انہوں نے جو کچھ لکھا کہ خوشی کی بات ہے کہ میں کعبہ صاحب کو بہت کافی لکھ چکا تھا، ان کے جتنے مجموعہ کرام تھے سب پہ میں نے تبصرہ کیا تھا، سب وہ سب چھپ چکا ہے سب۔ اس کے علاوہ پہلے یاسین صاحب پر بہت لکھ چکا تھا، ان کی جتنی کتابیں انہوں نے مجھے سب پہ تبصرہ کر چکا تھا۔ شارف صاحب کی ساری کتابوں میں تبصرہ، جب بھی کوئی ان کی کتاب چھپتی تو ان کی عظمت کے انتہا تو میرے پاس پہلے بھیجتے ابراہیم صاحب ہے تو میں تبصرہ کرتا، اور ان کے اچھے میں بھی خود چھاپ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے کیا لکھ دیا صاحب، اتنا کہاں لکھ دیا؟ میں نے کہا جو اصل ہے وہ میں نے حقیقت لکھی ہے، آپ کی تحریر اتنی شاندار ہے۔ میں نے کہا میں اچھی نثر کا عاشق ہوں، میں 80 سال سے لکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اردو نثر لکھنا ہی نہیں آئی۔ جب بھی اچھی نثر پڑھتا ہوں، مرزادہ منظور احمد صاحب کو پڑھتا ہوں، آپ کو پڑھتا ہوں، تو صاحب بہت دل خوش ہوتا ہے۔ کاشی ہوتی کاش میں بھی کچھ ایک جملہ ہی ایسا لکھ سکتا، کہنے نہیں آپ کی کوئی شاعری نہیں، حقیقت یہ ہے مجھے لکھنا نہیں آتا، میں قلم بس کھینچتا رہتا ہوں۔ اور ہم لوگ چونکہ اخبار کے آدمی ہیں، ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں تو بس قلم اٹھاتے ہیں لکھ دیتے ہیں، دوبارہ وہ سلپ ہوتی ہے، سلپ گئی وہ خبر بن رہی ہے، وہ خبر کمپیوٹر پہ آنے سے پہلے اس کی قلم ہمیں دوسرا لکھ دینا پڑتا ہے پرچہ، اس طرح سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا کوئی وقت نہیں۔ تو وہ اسی لیے میں پیدل چلتا جاتا، دوسروں کو پہلے میں نے کہا سب سے بڑا آسانی ہے بدلے کہ میں سوچتا ہوں چلتا ہوں کیا موضوع ہے، کس پہ لکھنا ہے، حالات حاضرہ ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ میں اخبار تھا، تمام دنیا کے اخبارات کے ایڈیٹر صبح کو یا دن میں ایڈیٹوریل لکھتے ہیں، میں رات کو 2 بجے ایڈیٹوریل لکھتا تھا، اس لیے کہ میں نے کہا یہ 2 کالم جو ہمارے اخبار کے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کو کالا نہیں کرنا ہے۔ ان 2 کالم کے ذریعے ہم اپنے قارئین کو کچھ دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پیسے وصولے جائے، ان کا وقت صحیح سے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں میرا اخبار صرف ایڈیٹوریل کے پاس چلتا تھا، ایڈیٹوریل پڑھا، سب سے پہلے آدمی آیا کہ ہم اخبار اٹھا کے سب سے پہلے اخبار ایڈیٹوریل دیکھتے، یہ سب اللہ کا رحم ہے، ان لوگوں کی صحبتوں کا، ان لوگوں کی مہربانیوں کا اثر ہے، میرا کوئی خاص نہیں۔ تو یہ عظیم شخصیتیں جن کو میں خلوص سے یاد کر رہا ہوں، محبت سے یاد کر رہا ہوں، ان کی بہتر طور سے آفت کا دعائیں کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں شریک ہو اور دعا کریں، تمنا کریں کہ کاش ایسے لوگ، اب حالانکہ کوئی شاعری مطالب نہیں پیدا ہو پائے گا، اب کوئی یاسین صاحب جیسا پیدا نہیں ہوگا اردو والا،
اب رہبر تبانی سے اثر نہیں پہنچا تھا. رہبر صاحب نے کل رات کو انہوں نے مضمون شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ ادھورا رہ گیا. تو مضمون میرے سب پر موجود ہے اور میں اپنا لازم سمجھتا ہوں کہ جو آدمی قابل احترام ہے اس کا احترام مجھے کرنا چاہیے, تبھی کچھ آگے بڑھا. کاش ہمارا ایسا ماحول بن جائے, ان لوگوں کی شخصیتوں کو روشنی ڈالنے کا مقصد ہے کہ ہم ایسے بن جائیں. شکریہ. بہت خوب محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب, آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وہ باتیں بتا دیں جو ہم آسانی سے نہیں بتا سکتے تینوں شخصیات کے متعلق. ہوتا یہ کہ ہم جیسے 10 لوگ کوئی گفتگو کریں, کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو وہ سند کا درجہ نہیں رکھتی ہے, لیکن آپ جیسی کوئی ایک شخصیت بھی اگر ہلکی بات بھی کہے تو وہ اس لیے بھاری ہوتی ہے کہ جس آدمی نے 80 سال تک یا زندگی کے 60 سال تک اخبار نکالا, اخبار کو پڑھتا, زندگی کو پڑھتا, لکھنؤ کو سمجھا, لکھنوی شخصیات اور آس پاس اور اطراف کے لوگوں کو سمجھا, وہ احمد ابراہیم ملوی صاحب کی شخصیت ہے. ان کی بات سند اعتبار رکھتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ ہماری سرپرستی یوں ہی کرتے رہیں. محترم فاروق جاجب صاحب کو بغل میں اس لیے بٹھاتا ہوں تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھالے رکھیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.